بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جس بندے کو شوگر جیسی بیماری کا مسئلہ ہو، اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلاتے رہنے سے شوگر جیسی بیماری سے افاقہ ہو جاتا ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین کو پلایا جائے تو ان کا بچہ صحت مند، تندرست اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیں۔ کسی گھر میں اپنی نظروں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ کسی مجلس میں اپنی زبان کو بھی اپنے قابو میں رکھیں۔ جس شخص کو خشک کھانسی آتی ہو، اگر رات کو سونے نہ دیتی ہو تو صبح شام ایک شہد کا چمچ 6 دانے کالی مرچ شامل کر کے استعمال کرنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ کھانسی جیسی بیماری میں سکون ملے گا۔ چند دنوں میں کھانسی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر دانتوں پر سخت قسم کی پلاہٹ یا میل جم گئی ہو تو ککر کا کوئلہ لے کر دانتوں پر مل لیا کرو، پھر اچھی طرح دھو لیا کرو۔ آپ کے دانت موتیوں جیسے چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ پالک استعمال کینسر جیسی بیماری میں بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو لوگ کینسر جیسی بیماری کا شکار ہیں، ان کو پالک زیادہ استعمال کرنی چاہیے، اور پالک آنکھوں کی صحت کے لیے بھی اچھی اور مفید سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، زندگی میں ہمیشہ کے لیے فٹ رہنا چاہتے ہیں تو اگر آپ 30 سال سے کم عمر کے ہیں تو دوڑ لگانے کی عادت اپنا لیا کریں۔ اگر آپ 40 سال سے کم ہیں تو جوگنگ کرنا آپ کے لیے بہترین ہے، اور اگر آپ 40 سال سے اوپر کے ہیں تو آپ کو واک کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ جو شخص بڑا یا بچہ زبان کی تتلاہٹ کا شکار ہے تو زبان کی تتلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے صبح شام شہد کھائے اور زبان پر شہد ملے۔ اس سے اس بیماری سے اس کو افاقہ ہوگا۔ ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہو تو ان کو چاہیے کہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر بھی ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر آپ کو خارش زیادہ پریشان کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مساج کر لیا کریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے اوپر بڑھاپا جلدی ہیوی نہ ہوئے تو 1 گلاس دودھ کے ساتھ چند بادام کھا لیا کرو۔ دوسرا، کھانا کھانے سے قبل 2 کھجوریں استعمال کر لیا کرو۔ تیسرا، پانی کو ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے اور سنت رسول بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جس بھائی یا بہن کا چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا پتلا ہو جائے گا۔ اگر کسی خواتین بہن یا ماں کے چہرے پر جھریاں بڑھنے لگے تو مولی کے پانی چہرے پر لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کا تیل لگانے سے آپ کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے اور سارا دن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس ٹوٹکے کا بہترین فائدہ چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کر کے سویا کریں، اور آپ محسوس کریں گے آپ کن کن بیماریوں سے بچ چکے ہیں۔ جب بھی آپ کو چھینکیں نہ رک رہی ہو تو خشک دھنیا لے کر ہاتھوں پر مسل کر اسے سونگھ لیا کرو۔ اس سے آپ کی چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔
نہار منہ ٹماٹر کا چھلکا کھا لینے سے کبھی بھی آپ کے بدن میں تھکاوٹ اور سستی نہیں ہوتی۔ اگر دانتوں کا درد نہ جاتا ہو تو بکری کی چربی کا تیل دانتوں پر لگانے سے درد میں افاقہ ہوگا۔ اگر آپ خواب میں بکری کو دیکھیں تو جان لو کہ آپ کے اوپر رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو، کیونکہ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آپ کینسر جیسی موذی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ جو شخص اپنے پٹھوں کو طاقت دینا چاہتا ہے اور قوت باہ کو بڑھانا چاہتا ہے تو مہینے میں 2-4 بار بکری کے پائے استعمال کر لیا کرے۔ ناظرین محترم، جس عورت کے چہرے کا رنگ خراب ہونا شروع ہو جائے یا چہرے پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ بیسن میں 2 چیزیں ملا کر لگائے۔ چہرہ جوان اور پرکشش دکھائی دینے لگے گا۔ بیسن 2 چائے کے چمچ، دودھ 4 چائے کے چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ، تمام چیزیں اچھی طرح مکس کر کے یکجان کر لے۔ پھر چہرے پر اچھی طرح اس کا ماسک لگا کر 15 منٹ کے بعد سادہ پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس سے آپ کا چہرہ پرکشش اور جوان نظر آنے لگے گا۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے قبل اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تیل لگا کر سوتا ہے تو وہ بہت سی جسمانی کمزوریوں اور بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جس شخص کو نیند نہ آنے جیسی بیماری کے مسائل ہوں تو نیند نہ آتی ہو تو 1 چمچ خالص شہد لے اور اسے چاٹ لیا کرے اور پاؤں کو تلوں کے تیل سے مالش کیا کرے۔ جو شخص اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ہلدی والا دودھ اپنے استعمال میں لے آئے۔ ایک سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ چہل قدمی کے دوران چوئنگم چبانا کیلوریز کو جلانے اور دل کی دھڑکن کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو گھر کے چاروں کونوں میں اسم یا رزاق کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس اسم مبارک کی برکت سے آپ کے جسم میں بے تحاشا برکت ہوگی۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔